میری ذات کہاں ہے؟ وہ موبائل میں ایسا منہ پتہ نہیں چڑیل پہ چڑیل دیکھتا ہے، دو تین گھنٹے، نہ اسے اپنا پتہ ہے کہ کھانا کو پینا کوئی لیٹنا، میں کیسے بیٹھا ہوں، کیا حالت ہے میری۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسا گم ہوتا ہے کہ اسے اپنی ذات کا بھی پتہ نہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ دنیا کی چڑیلوں کی محبت میں ایسا پھنسے کہ اسے سمجھ نہ آئے میرا جسم کہاں ہے، کہیں کہ اب غائب ہے، جسم یہاں ہے لیکن غائب کسی اور میں ہے، گم کسی اور میں ہے۔ کہا تم جیسے کتے ان بدماشوں میں گم ہوتے ہو جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، جسم یہی ہوتا ہے لیکن ان کی روح اور ان کا ارادہ بارگاہ الہی میں اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتے تو گم ہو جاتا ہے۔ تو وہ سے بات ہے گم ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کس میں؟ فی فعل مولاہ، اللہ کے فعل میں، وہ اللہ کے جلووں کو دیکھتے ہیں، اسی میں گم ہو جاتے ہیں۔ جب اس میں گم ہو جاتے ہیں فلا یرا غیر مولاہ وفعلہ، پھر وہ جدھر دیکھتے ہیں اسی کے جلوے نظر آتے ہیں، انہیں مولا کے فعل کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ اللہ کے فعل کے علاوہ انہیں کچھ نظر آتا ہی نہیں۔ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ ایک تو نظر و فکر ہوتی ہے، ایک ایسے ہی ہے جیسے یہ ہمارے سامنے لائٹیں ہیں، کوئی کشیدگی نہیں ہے، ہمیں آپ نظر آ رہے ہیں، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، یہ لائٹیں نظر آ رہی ہیں، ایسی نظر شہود ہو جاتی ہیں کہ وہ سے مفہومات اپنے نفس سے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ پھر اس مقام پہ وہ پہنچ جاتا ہے کہ فی فعل مولاہ، وہ اپنے مولا کے فعل میں رہتا ہے۔ ولا یرا خیر مولاہ وفعلہ، اسے اپنے مولا کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، اسے اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں، اللہ کا فعل ہی نظر آتا ہے۔ ولا یعقل من غیرہ، وہ اس کے علاوہ سے سمجھتے ہی نہیں، اس کے غیر سے سمجھتے نہیں۔ ان ابصر فلصنعہ ابصر وان سمع وعلم فلکلامہ سمع وبعلمہ علم وبنعمته تنعم وبقربہ اسعد وبتقریبہ تزین وتشرف۔ فرمایا پھر کیا ہو جاتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جسے شیخ صبر بھی لکھا کہ اب وہ کس مقام پہ چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے ہی سنتا ہے، اللہ ہی سے دیکھتا ہے اور اللہ ہی سے سمجھتا ہے، اللہ ہی کے ذریعے کلام کرتا ہے، اللہ ہی کے ذریعے جانتا ہے، اللہ کی نعمت سے خوشی پاتا ہے اور اللہ کے قرب سے کامیاب ہوتا ہے، اللہ کے قریب کرنے کے ساتھ مزین ہو جاتا ہے، مشرف ہو جاتا ہے اور اللہ کے وعدے کے ساتھ خوش ہوتا ہے، سکون پکڑتا ہے اور اسی کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے اور اسی کی بات سے انس پکڑتا ہے اور اس کے غیر سے وحشت آتی ہے، اسے اللہ کے غیر سے وحشت آ جاتی ہے اور پھر وہ ان سے اللہ کے ذکر کی طرف بھاگتا ہے اور اللہ ہی سے پناہ طلب کرتا ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں توکل بھی اس کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ معرفت کے نور سے ہدایت پاتا ہے، وہ راہ پاتا ہے، پھر وہ اس مقام پہ آ جاتا ہے وہ علی غرائب علومہ۔ اب یہاں تک آپ فرماتے ہیں اطلاع علی اسرار قدرتہ، وہ اللہ کے علوم پر مطلع ہوتا ہے اور پھر قدرت کے اسرار پر مطلع ہو جاتا ہے، اسے اللہ کی قدرتوں کا پتہ چلتا ہے، اسرار کا پتہ چلتا ہے اور اسے اطلاع ہوتی ہے، وہ پھر اشرف ہو جاتا ہے۔ اسی سے اللہ عز و جل نے فرمایا سامع ووعا، پھر آگے فرمایا ثم علی ذلک حمد وثنا وشکر ودعا، اب وہ سارا پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ تعریفیں کرتا ہے، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو اس پہ حضرت شیخ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ جس پہ غوث پاک رضی اللہ عنہ خود فرمایا کہ میرا رب مجھے حکم دیتا ہے اور مجھے فرماتا ہے اے عبد القادر میرے اس حق کی قسم جو تجھ پر ہے کھا۔ یہ ہے، ہم کہتے ہیں مرزا ادھر دیکھ، یہ غوث پاک ہیں، کہتے ہیں اس طرح بندہ ولی بنتا ہے، اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے خدا کے جلووں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، اب وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی روح مطمئن ہو جاتی ہے، جسم یہ ہے لیکن روح ملکوتی ہو جاتی ہے، وہ اللہ سے واصل ہو جاتا ہے، اللہ سے مل جاتا ہے، اب اس کا ہر کام اللہ سے ہے، اس کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے ارادے کو فنا کر دیتا ہے، اس لیے جب وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، کیونکہ اب ارادہ ہی نہیں رہا، اب اپنی خواہش نہیں رہی، جو اس مقام پہ چلا جاتا ہے وہ اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں، تو اس لیے جب بھی بولے گا رب کے آرڈر سے بولے گا، رب کے حکم سے بولے گا اور اسی کا ارادہ ہوگا، وہ نہیں ولی جس کی تم بات کرتے ہو وہ تمہارے کو ہی ہوں گے، ہم ان کی بات کرتے ہیں
جن کا ہر گھڑی ہر لمحہ اپنا ارادہ نہیں ہوتا، خالق کائنات کا ارادہ ہوتا ہے۔ اس لیے رب فرماتا ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ تو کچھ پاک اس میں لکھتے ہیں اپنی ثبوت الغیب میں، تو جب اس مقام پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے ہو جا، کہنا زبان اس کی ہوتی ہے، حکم خدا کا ہوتا ہے، ارادہ خدا کا ہوتا ہے، پھر ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ فرماتے ہیں، اور شیخ عبدالرحمن مدثر دہلوی یہ بہجت الاسرار میں آپ کی یہ بات موجود ہے، آپ نے نقل کی کہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے حکم دیتا ہے عبدالقادر پی میرے اس حق کی قسم جو تجھ پر ہے، پی تو میں پیتا ہوں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے عبدالقادر کلام کر میرے حق کی قسم، کلام کر، میں کلام بھی خود نہیں کرتا، میں خود کھاتا بھی نہیں، خود پیتا بھی نہیں، جب یار فرماتا ہے تو پھر آرڈر ہوتا ہے تو عمل ہوتا ہے۔ یا فرماتے ہیں پھر اللہ پاک فرماتا ہے وہ کپڑا جس کی قیمت ایک گز کی 1 دینار قیمت ہے، وہ کپڑا پہن، تو پھر میں عمدہ کپڑا پہنتا ہوں، خود نہیں پہنتا، کیونکہ جب اس مقام پہ ہوتے ہیں پھر اپنی مرضی نہیں، مرضی رب کی مرضی میں فنا ہو چکی ہوتی ہے، بس پھر مالکوں کی مرضی چلتی ہے۔ تو یہ جو مقام ہے یہ لوگوں کو بتایا نہیں جاتا اور ان سے چھپایا جاتا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، اور اسی میں غوث پاک نے حدیث پاک کوٹ کی، بی یسمعو، وہ مجھ سے سنتا ہے، میرے ذریعے سنتا ہے، وہ مجھ سے دیکھتا ہے، مجھ سے پکڑتا ہے، بلکہ غوث پاک تو یہ بھی لائے کہ وہ مجھ سے سمجھتا ہے، وہ مجھ سے سمجھتا ہے، یعنی یہ جسمانی صفات سے وہ پاک ہو گیا ہے اور یہ نکل گئی ہیں، اب اس کے لیے روحانی صفات ہیں، اور اب یہ اس سے نہیں سن رہا، اب اس سے نہیں دیکھ رہا، اب مطلب جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے پھر خدا سے دیکھتا ہے، خدا سے سنتا ہے، خدا سے جانتا ہے۔ تو جب خدا کے آگے کوئی پڑھتا نہیں، پھر اس یار کے آگے بھی کوئی پڑھتا نہیں۔ یہ اپنے کانوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے تم جانور ہو تو جانور ہی رہو، تمہیں جانور ہی بننا ہے۔ ہم تو ان کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں آئے ہیں لیکن دنیا میں رہے نہیں ہیں، دنیا میں ہیں لیکن وجود جسم نظر آتا ہے، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہر گھڑی اللہ کی بارگاہ میں نظر آتی ہے، ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ولی، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ لیکن یہ میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ منکر کیوں ہوتی ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ اپنے اوپر قیاس کرتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہیں، سمجھ آئی؟ تو جب یہ رہے گا تو پھر تو یہ ولی کی شانوں کو نہیں مانیں گے، عقل پہ تول رہی ہیں، اپنے آپ پہ قیاس کر رہی ہیں، کوئی شرم کر، کوئی حیا کر۔ اللہ نے سب کو ایسا نہیں رکھا، ایسا نہیں رکھا، یہ خاص لوگوں کی باتیں ہیں، اور اللہ نے پھر طاقتیں دی ہیں۔ اب میرے سامنے یہ 30واں پارہ ہے جس میں حضرت مریم کی والدہ محترمہ کا واقعہ ہے، جنہوں نے عرض کی تھی مالک اولاد تھے، تو پھر تیری راہ میں اسے آزاد کر دوں، منت مان لی، نظر مان لی، وہ اللہ پاک نے بیٹی دی۔ تو پھر قرآن پڑھا، بیٹی کے لیے تو آپ کو پتہ ہے بڑی حفاظت چاہیے، تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے ان کی کفالت میں آ گئے حضرت مریم، تو جب مریم عبادت کرتی تو آپ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرماتے، تو جب کبھی آپ ان کے پاس آتے تو بے موسمہ پھل پاتے، وہ پھل ملتا، بے موسمہ پھل، یعنی اب یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن و حدیث اور مفسرین کرام نے جس کو لکھا ہے، یعنی یہ جس کو بیان کرے وہ عالم ہے اور پوری امت جس کو بیان کرے وہ بابے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ کیسا کمینہ شخص ہے، مثلا کہ اس نے جو اس کے مطابق ہے، جس نے وہ بات کی وہ عالم بن جائے گا، وہ ہو جائے گا، جس نے تو وہ بابا ہو جائے گا، وہ چاہے تفسیر جلالین والے ہوں، امام جلال السیوطی ہوں، امام جلال المحلی ہوں، یا دیگر مفسرین کے نام اور تفسیر علامہ آلوسی ہوں، کوئی بھی ہوں، اس کے نزدیک تو کوئی نہیں کہا تیری کیا اوقات ہے، تیری کیا اوقات ہے اور تیرے جیسوں کی کیا اوقات ہے۔ ان کے تو قدم کے ساتھ جو مٹی لگی ہے اس مٹی کے 1000 کوڑ میں جو اس کا ذرہ ہے، تو کیا تیری نسل بھی نہیں برابری کر سکتی ان کی، وہ ہیں۔ اب یہاں تفسیر صحابی والے لکھتے ہیں کہ ہوا کیا، لما رأى الفاقیہ فی غیرہ وقتها، یعنی جب دیکھا کہ وہ پھل ہے وقت کے علاوہ میں آیا ہے، وقت کے، اور یہ متن میں موجود ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب کفالت میں لیا تو
تو پھر وہ ان کے پاس کھانا پینے کا سامان لے کے آتے. فَيَجْدُ عِنْدَهَا فَاكِهَةَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ وَفَاكِهَةَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ. جب آپ ان کے پاس آتے تو سردیوں کا پھل گرمیوں میں پاتے. اب فاكِهَةَ الشِّتَاء کہتے ہیں سردی کو, فِي الصَّيْفِ کہتے ہیں گرمی, تو گرمی میں موسم گرما میں موسم سرما کا پھل پاتے, اور وفاكِهَةَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاء اور موسم گرما کا پھل سردیوں میں پاتے. کما قال اللہ تعالیٰ, آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب, تو جب کبھی آتے وجد عندها رزقا, اور ان کے پاس رزق پاتے. یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم من این لکی, اے مریم کہاں سے آیا. یہ نبی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہاں کا ہوتا تو بھی پوچھے کہاں کا آیا. موسم اور تھا, پھل اور تھا, موسم کے مطابق نہیں تھا, تو کہا مریم این لکی, انا ای من این لکی, کہاں سے آیا, تیرے پاس یہ کہاں سے آیا. انہوں نے کہا ھذا, کہاں سے آیا. قالت ہوا من عند اللہ. اس وقت حضرت مریم چھوٹی تھیں, تو آپ نے اس وقت عرض کی ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. اللہ کے پاس سے آیا. یہ قرآن ہے کو قصہ, قرآن ہے, اللہ کے پاس سے آیا ہے. تو یہ جو واقعہ یہ نہیں اللہ کی طرف سے آتا. یہ کیا مطلب ہے کہ اللہ کے پاس سے بے موسم پھل آیا. کہ یاتینی بہ من الجنہ. شاعر کہتے ہیں کیا مطلب, اللہ کے پاس سے آیا بے موسم پھل ہے. کہا ہے زکریا علیہ السلام میرا رب مجھے جنت سے پھل دیتا ہے. میرا رب مجھے, تیرے جو کافر تو یہ بھی کہیں گے کہ یہ بھی گمراہی ہے, تو قرآن و حدیث کو بھی نہیں چھوڑتا کہ اللہ قادر ہے وہ جنت سے دے. تو مریم علیہ السلام کے لیے جنت سے پھل آ سکتے ہیں, آمینہ کے لال کے غلاموں کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ تیرا دین ہے, یہ قرآن ہے. اور اس میں دیکھو اس کے حاشیے میں کیا لکھتی ہیں تفسیر صابی والے, وہ کہتے ہیں کہ قصہ حنا کا ہے رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. حیث دعات اللہ, جب انہوں نے اللہ سے دعا کی ان یرزقہا, کہ مالک انہیں بولد بچہ عطا فرمائے, تو انہیں بچے کی دعا کی, باوجود اس کے یا بیسیہا, کہ وہ تو نا امیدی کی عمر کو پہنچ چکی تھی. جب انہوں نے یہ دعا کی اور ان کی عمر تو زیادہ ہو چکی تھی, تو اس وقت میں حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی مالک مجھے اولاد دے. تو وہ موسم نہیں تھا اولاد کا, تو اس میں انہوں نے دعا کی کہ مجھے اولاد دے. فاجاب اللہ ما کونہا لم تکن نبیہ وعطاہا مریم, کہتے ہیں اللہ نے ان کی دعا قبول کی, حالانکہ وہ نبیہ نہیں تھی, کیونکہ عورت نبی نہیں ہوتی, تو وہ نبیہ نہیں تھی. تو انہوں نے جب بے موسم پھل میں رب سے پھل مانگا تو رب نے ان کو دیا, اور کیا دیا, عطا مریم, رب نے ان کو مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا عطا فرمائی. وجعلہا افضل من الذکور, اور مردوں میں سے اس وقت انہیں بلند کر دیا, انہیں بالا کر دیا, انہیں افضل کر دیا, انہیں بہتر کر دیا. اور پھر کہتے ہیں جب یہ معاملہ ہوا وصار یاتیہا رزقہا من الجنہ, تو پھر ان کے پاس جنت سے رزق آتا, اور اللہ جنت سے انہیں رزق عطا فرماتا. اور وَأَكْرَمَهَا إِكْرَامًا عَظِيمًا, اللہ نے ان کو یہ کرامت عظیمہ عطا فرمائی. کیا کرامت عظیمہ, اللہ نے ان کو عزت دی. یہی کرامت ہے نا, کہ جو کرامت عقل میں خار کی عادت ہے کہ یہ پھل بندہ کمائی کرتا ہے, سبب ہے, پھر حاصل ہوتا ہے, یہ بلا سبب جنت سے آ رہے ہیں. اور بے موسمہ, وہ پھل کا بھی نہیں, یہ موسم بھی نہیں, تو پھر اللہ نے ان کی اکراما عظیما, عظیم کرامت دکھائی. فکان ذلک الامر العجیب باعث اللہ علی الطلب الولد, تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کیوں کی, یہ اصل بات ہے. دعا کیوں کی, کہتے ہیں اس لیے دعا کی جب آپ نے دیکھا یہ عظیم کام, عجیب کام, کہ بے موسمہ وقت نہیں, ظاہری طور پر اللہ سے مانگا, نبیاں بھی نہیں, اللہ نے ان کو بیٹا دیا ہے. اور آپ کی عمر بھی تو وہی تھی, آپ کی زوجہ کی عمر بھی وہی تھی, حضرت زکریا علیہ السلام. تو اس وقت باعث اللہ, یہی کرامت حضرت مریم کی کہ جو بے موسمہ پھل مل رہا تھا, یہ باعث بنی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کرنے کی. تو اس وقت آپ نے دعا کی مالک, یعنی مطلب یہ ہوا مالک جو مریم کو دوں, مریم کی ماں کو تم, مریم کو بھی تم بے موسمہ پھل دے سکتے ہو, اور ان کی ماں کو بھی اس عمر میں کہ مریم دے سکتے ہو, تو پھر مالک مجھے بھی بیٹا عطا فرما, مجھے بھی. یعنی یہ اللہ قادر ہے, مطلب یہ بتانے لگا ہوں. یہ کرامت کے منکرین خدا کی قدرت کے منکر ہیں. ہم کہتے ہیں بندہ خود نہیں کرتا, جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے تو پھر جلوے اس کے ہوتے ہیں.
قدرت اس کی ہوتی ہے اور وہ اپنی قدرت کا ظہور نبیوں سے بھی کرتا تو معجزہ ہوتا ہے، اور جب نبیوں کے ذریعے جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں ان سے کرتا تو کرامت بن جاتی ہے۔ یہ قرآن کے منکر ہیں، کرامت کے منکر گمراہ لوگ ہیں۔ تو یہ کرامت ایک ہے۔ اور آگے دیکھیں حضرت بلقیس، ان کا جو واقعہ آپ کو پتا ہے کتنا مشہور واقعہ ہے کہ اس میں حضرت عاصم بن برقیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کا واقعہ بھی کتنا مشہور ہے کہ جب وہ ملکہ بلقیس آنے لگی، کتنی دوری پہ وہ تخت تھا، کتنی دوری پہ تھا، اور 7 دروازے بھی تھے اندر، اور پھر 7 کوٹھریاں، اور پھر 7 کوٹھریوں کے اندر وہ تخت تھا، اور کتنا بڑا وہ تخت تھا، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا، اور ہر دروازے پہ پہرے دار بھی تھے۔ 7 دروازے، 7 کوٹھیاں، پھر اس پہ تالے بھی، پھر پہرے دار بھی، اور اندر وہ تخت تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت کہا کون یہ تخت لائے گا، یعنی اس کے آنے سے پہلے یہ میرے پاس کون تخت لائے گا؟ کیا یہ شرک ہو گیا؟ بتاؤ شرک ہو گیا؟ تو ادھر تو شرک کے فتوے اور ہمارے لوگ ان کے کلمے پڑھتے ہیں۔ اگر غیر اللہ سے یہ طلب کرنا شرک ہے تو پھر قرآن ہے اور سلیمان ہے۔ اللہ سے مانگا تھا؟ کس سے کہا تھا سلیمان علیہ السلام نے؟ میں کہتا ہوں یہ مولویوں کے کلمے، یہ مولوی ہے، اصل حقیقت میں ہم مولوی ہیں جو اللہ اس کے رسول کا پتہ دینے والے ہیں، قرآن و حدیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ یہ لفظ مولوی کو حقارت میں پیش کرنے والے بھی اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ علماء ہیں، یہ تو جاہل قسم کے لوگ ہیں، دکاندار ہیں، ان کو کسی نے خریدا ہوا ہے، ان کے پیچھے پورا پلان ہے۔ جس طریقے سے یہ قادیانیت کو پھیلا رہا ہے، کس طریقے سے یہ اسلام کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اور علماء بزرگوں نے پوری امت پہ کر رہا ہے، کیوں نہیں اسے ناکام دی جا رہی؟ کیونکہ اپنا پوتا ہے تو اپنے پودے کو تو ہی کچھ نہیں کریں گے، تو جو تحفظ کے لیے اٹھے گا اس کے لیے پابندیاں لگائیں گے، اس کے خلاف بولیں گے۔ ہم کہتے ہیں کتنی دیر؟ کوئی نہیں، بڑے آئے چلے گئے، سکندر کہاں، بڑے فرعون کہاں، نمرود کہاں، آج کے نمرود فرعون کتنی دیر رہیں گے، آج کے یزید کتنی دیر رہیں گے، ان کا بھی پتہ نہیں چلنا۔ نام رہے گا تو غلام حسین کا رہے گا، نام تو انہی کا رہنا ہے۔ اب دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام کا کیا عقیدہ ہے؟ اگر کسی کو رب نے طاقت ہی نہیں دی، کو کر ہی نہیں سکتا، تو پھر کسی سے کہنا کہ وہ تخت کون لائے گا، کیا شرک ہے؟ بولو، آپ بولو گے تو کام چلے گا نا۔ اگر یہ شرک ہے تو پھر قرآن ہے اور سلیمان ہے، بچے گا کون؟ غیر اللہ سے مانگنا اور غیر اللہ سے کہنا کہ کون لائے گا یہ تخت، تو کیا یہ کفر ہو گیا ہے؟ خدا کو نکال دیا۔ میں اس لیے کہتا ہوں ان سے بچو، ان کو کیا پتا یہ جو بندے ہوتے ہیں یہ خدا کے ہوتے ہیں، اور خدا ان کے ذریعے عطا فرماتا ہے، اور نبیوں کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ خدا نے اتنا ان پہ کرم فرمایا ہے، اور امام الانبیاء کے غلاموں کی شان کیا ہوگی۔ اب یہاں دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات کی کہ کون یہ تخت میرے پاس لائے گا، تو اس وقت کون بولا تھا؟ پہلے جن بولا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اور اس نے اس وقت کہا، اس نے کہا کہ عفری جن، شورا پوش جن کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لاؤں گا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ جن نے کیا کہا؟ آپ بولو پھر، آنا آتی کا، میں لاؤں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، تو نے یہ دعویٰ کیوں کیا؟ تو کافر ہو گیا۔ آج ایسے بھی بدتمیز مرزا جیل میں بنائے ہیں جو کہتے ہیں دعویٰ کیوں کرتی ہیں؟ کیا دعویٰ؟ ہم نے کہا دعویٰ یہ ان کا نہیں ہوتا، یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ تمہارا دعویٰ تکبر والا دعویٰ ہے ظالموں، تمہارا، ان کا دعویٰ اپنا نہیں ہوتا، وہ تو جو دعوے دینے والی ذات ہے اور جس کا آرڈر ہے وہ اس میں فنا ہو جاتے ہیں، پھر اسی کی دعویٰ ہوتا ہے، اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو جن ہے، اس کو طاقت کس نے دی ہے؟ اس کو تو رب نے دی ہے۔ اس نے کہا آنا آتی کا بھی، میں اس کو لاؤں گا، میں اس کو قبل ان تقوم من مقامی، آپ کے کھڑے ہونے سے، اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے، مجلس برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام کے بعد جن کہہ رہا ہے۔ چلو یہاں تک کبھی جن کی بات تھی، لیکن اللہ پاک نے مور لگا دی اس کے اوپر، پہلے ذکر بھی کیا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ،
تو اس جن نے کہا سلیمان علیہ السلام میں اس پہ طاقتور ہوں، میں قوت رکھا ہوں، لقوی، یا تو بچے کو بھی پتا ہے قوی کسے کہتے ہیں، کیا نہیں پتا قوی کسے کہتے ہیں؟ جیل میں جیسے کو نہ پتا ہے، آپ کو تو پتا ہے نا قوی کسے کہتے ہیں؟ لقوی امین، ضرور میں قوت رکھنے والا ہوں، میں اب تخت لے آؤں گا، میرے پاس یہ طاقت ہے، امین، میں امانت دار ہوں، میں ہیرے جواہرات چوری بھی نہیں کروں گا، چوری بھی نہیں کروں گا، لقوی، اور قوت رکھتا ہوں۔ رب نے تو جن کو قوت بھی دی ہے اور جن کی قوت کو قرآن نے نازل فرما کے مہر بھی لگا دی ہے، تو جس نے شورا پوچھتے جن کو قوت دی ہے یاروں کو کتنی دیر رکھی۔ پھر آگے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، آپ نے کہا انی علی لقوی امین، آپ کو اس سے پہلے چاہیے، آپ کو اس سے پہلے چاہیے، تو پھر شورا پوچھ جن اٹھا، جن تو گیا، پھر قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، جس کے پاس کتاب کا، تو یہ ادھر جا رہے ہیں جن کو علم کا پتہ ہی کوئی نہیں، پیر صاحب نے، میں نے کہا پیر صاحب نہیں ہیں، یہ پیڑ صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس کتاب، جاہل بیٹھے ہوئے ہیں اور تم دو تویز کرا کے انہیں پیر بناتے ہو پیڑوں کو، یہ پیڑیں تمہیں لے گئی ہیں، تمہارا ستیہ ناش کر دیا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، میں پھونکوں کے خلاف نہیں، لیکن یہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے کہا میں پھونکے مارنے والا ہوں، میں دم درود کرنے والا ہوں، تویز کرنے والا ہوں، اللہ پاک مدعا، اس نے کہا میرے پاس کتاب کا، اللہ بخود مدعا اس کے پاس کتاب کا علم تھا، کس کے پاس؟ کتاب کا کچھ علم تھا، عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ کہاں سلیمان علیہ السلام، یہ جن کہتا ہے کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے جن جو حضور کے ہو جاتے ہیں جنون کے ہو جاتے ہیں، جن کیا ہے؟ الگ بات ہے کہ یہ جو دوسرا طبقہ ہے یہ جنوں کی طاقت مانتا ہے، ہم وہ ہیں جو خدا کی طاقت کو مانتے ہیں اور خدا کی عطا سے خدا نے جس کو بھی دیا اس کی طاقتیں مانتے ہیں، یہ تو ہم ہیں، قرآن ہے اس کے اوپر، عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا میں آپ کے پاس لاؤں گا، قبل ان یرتد، انا آتیک بھی، انہوں نے بھی کہا میں لاؤں گا آپ کے بعد، کب؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، آنکھ مارنے سے پہلے، آنکھ مارنے سے پہلے۔ اب پڑھو وہ تخت کہاں تھا، کتنی گہرائی میں تھا، کتنی دوری پہ تھا، آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا تخت کتنا فاصلہ ہے کیسے لاؤں گا، اتنا پہرے دار بھی ہیں، اتنا فاصلہ ہے، قبل ان یرتد الیک طرفک، کھڑے بھی وہاں تھے، ایک لمحے کے لیے غائب بھی نہیں ہوئے، کھڑے بھی وہاں تھے، اور کھڑے کا قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے، پڑھو زمین کے اندر سے تخت باہر آ گیا، زمین کے اندر سے، اوپر سے آنا بھی کرامت ہے، اوپر سے آنا یہ بھی خدا کی قدرت کا ظہور ہے، لیکن زمین چیرتے ہوئے وہ تخت کو سامنے رکھ دیا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام یہ دیکھا کہ میرے ذریعے میرے مالک نے میرے غلام کو اتنی طاقت دے رکھی ہے، کھڑا یہاں تخت بھی یہاں حاصل کر دیا، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ پتا چلا یہ کرامت، یہ معجزہ جو آداب کی خلاف ہوتا ہے، اس پہ یہی کہنا چاہیے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سنی یہی کہتے ہیں، اس لیے بچتے ہیں، اور یہ ظالم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں۔ تو میں نے کہا تو اکیلا نہیں کہہ رہا، تیرے ابا جان نے اس وقت بھی نہیں کہی تھی اللہ کے سامنے میں سجدہ نہیں کروں گا، آج تک اکڑا وہ نہیں کر رہا ہے، تو اپنے باپ کی بات دہراتا رہا ہے، ہم اللہ کے مندوں کی بات دہراتے رہیں گے۔ ہم اپنے کام پہ پکے ہیں، تم اپنے کام پہ پکے ہو، وہ نہیں پہ پکا ہے، ہم خدا کے فضل کے معنی پہ پکے ہیں۔ ھذا من فضل ربی، جب اس کرامت کا ظہور ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ رب کا فضل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، رب کا کرم نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا، تو کرامت اور معجزہ رب کا فضل ہے، رب کا جو عادت کے خلاف ہوتا ہے رب بندوں سے ظاہر فرما دیتا ہے۔ عادت سمجھتی ہو نا، میں نے پیچھے بھی اس کی وضاحت کی تھی، اس لیے میں نے کوشش کی کہ آج کے اس دور میں اولیاء کی عزتوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور اس انداز سے وہ دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ اصل میں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے، ہم نے کہا یہ دکاندار ہیں، یہ تمہارے ہیں، یا تم نے کچھ چھوڑے ہوں گے مسلک کے حق کو بدنام کرنے کے لیے، اولیاء پہ تہمتیں لگانے کے لیے۔ کیا کچھ نہیں ہوتا، آپ نے سیاست نہیں دیکھی؟ کیا آپ ایسے سارے بچے ہی ہیں؟ سیاستدان کیا کرتے ہیں؟ اپنے بندے چھوڑ دیتے ہیں،
نہیں کرتے بدنام کرنے کے لیے دوسرے کو، اندر اندر سے کیا گیمیں چلاتے ہیں، ہمارے تو دماغوں سے بھی اوپر ہیں، یہاں تو بڑے بڑے حیران ہو جاتے ہیں یہ دنیا کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ یہ اسے اپنا باپ بھی بنا لیتے ہیں، اسے اپنا بیٹا بھی بنا لیتے ہیں، اسے پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیتے ہیں، کیا کچھ کر لیتے ہیں، کتنے کتنے شناختی کارڈ بنا لیتے ہیں، کیا چکر چلاتے ہیں دنیا میں آ کر۔ تو تجھے یہ نہیں پتا جو دنیا میں آ کے یوں یوں چکر لگاتے ہیں اور چکر بناتے ہیں، تو ادھر کیا کرتے ہیں؟ ادھر آپ سمجھتے ہو اپنے بندے چھوڑ دیے، کسی سجدہ کروا لیا، کسی یہ کروا لیا، وہ کہہ دیا یہ جو ہے یہ کرتے ہیں، ہم نے کہا یہ ہمارے نہیں ہیں، ہمارے یا تو جاہل ہیں یا تمہارے ہیں، اور تم بدنام کرنے کے لیے ایسا کام کرتے ہو۔ ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں، ہمارے تو وہ ہیں غوث اعظم، ہمارے تو داتا صاحب ہیں، ہمارے تو خواجہ صاحب ہیں، ہمارے پوچھنا ہے تو کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین ہیں ہمارے، امام محمد باقر ہیں ہمارے، امام جعفر صادق ہیں ہمارے، جن کی ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزری ہے، اور ایسی ایسی چیزیں صادر ہوئی ہیں آج تک سارے مومنین انہیں حیرت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، ان کے نام سے جیتے ہیں۔ وہ تو وہ ہستیاں ہیں۔ اس لیے یہ لوگوں کو دھوکہ دینا اور لوگوں کو پریشان کرنا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ بس انہوں نے ایسی باتیں لکھ دی ہیں، ایسا کوئی بھی نہیں۔ ہم نے کہا نہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے، آمینہ کے لال کی زبان سے بھی ثابت ہے۔ اور پھر اولیاء کی ہم نے وضاحت بتائی، اولیاء کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں، ولی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تو میرے پاس یہ نصرت الخاطر الفاتر، یہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھی ہوئی کتاب اللہ علی قاری کی ہے، علی رحمت الرحمن کی، اور یہ اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت کی اکثیر معظم ہے، اکثیر اعظم ہے، مجیر معظم، یہ فارسی میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مدح میں لکھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے۔ اس کے اندر پھر آپ نے دلائل دیے، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شانیں بیان کی، ساتھ بہجت الاسرار بھی اس میں لائے، دوسری کتب جو اعلیٰ حضرت جس کو لائیں گے وہ مسند بات ہوگی، تو مسند باتیں لائے، اور اس میں بھی اعلیٰ حضرت نے کمال لکھا۔ لیکن ایک بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، یہ جو میں نے بیس بنائی ہے آپ اس بیس کو سمجھ جائیں، جو آج بھی میں نے بیس بتائی، پیچھے بھی بیس بتائی، کہ بیس انہوں نے بھی اتارا ہوا بیس، اور ہمارا ایک ہی ہے دیس۔ آپ اس کو ذہن میں رکھیے، جہاں سے آئے وہاں ہی جانا ہے، وہی ہمارا دیس ہے۔ یہ سارے پردیسی ہیں، اللہ کے فضل سے جس کی روح ادھر لگی ہے وہ پردیسی نہیں ہے، وہ اپنے دیس کے ساتھ باوفا ہے، جو وعدہ کر گیا ہے اس کے اوپر نبھا رہا ہے۔ خاص خاص ہیں، عام عام ہیں، خاصوں سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو ہماری عقلوں میں نہیں آتی، ہم کہیں گے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ جس سے چاہے اپنی قدرت کو ظاہر فرما دے۔ ہم صرف بندہ نہیں دیکھتے، ہم خدا کا محبوب دیکھتے ہیں اور خدا کے جلوے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں میں جو بات کرنے لگا ہوں، اعلیٰ حضرت مرتبت نے اس کو لکھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے کیا، آپ نے سارے اولیاء نے بجزمین یقین کے ساتھ کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی سارے جہاں کے قطب ہیں اور یہ غوث پاک ہمارے ہیں۔ اب